السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 25 ان تخیر لامرأتہ ہی سے شروع کریں گے، یعنی بیوی اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بارے میں کہ اس کو طلاق کے بارے میں اختیار دے دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، ہمیں حدیث مبارکہ پڑھنا، سمجھنا، اس کو عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ الہی علم الہی کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اور ہماری تمام طالبات اور سننے والے تمام لوگوں کو علم الہی کے لیے انتہائی درجے تک قبولیت نصیب فرما۔ تو عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان ان تخیرہ لامرأتہ لا یکون طلاقا الا بالنیہ۔ یہ بیان ہے اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بارے میں، اور یہ کہ اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی جب تک کہ نیت نہ کرے۔ لا یکون طلاقا الا بالنیت، نیت جب تک نہ ہو اس وقت تک طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اگر اختیار دے بھی دیا تو تب بھی طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخییر ازواجہ بدأ بی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مجھے سے شروع کیا۔ فقال، فرمایا، انی ذاکر لک امرا، میں تم سے ایک معاملہ ذکر کرنے والا ہوں۔ فلا علیک اللہ تعجلی، تو پس تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس میں جلدی نہ کرو۔ لا علیک، لازمی، علیک کا معنی لازمی ہے۔ فلا علیک، لہٰذا تم ایسا نہ کرو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ اللہ تعجلی، کہ تم جلدی نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جلدی نہ کرنا۔ حتیٰ تستعمیری ابویکی، یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، قد علم ان ابوی لم یکونا لیأمرانی بفراقی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے والدین یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لم یکونا، وہ نہیں چاہیں گے کہ لیأمرانی کہ وہ دونوں مجھے حکم دیں بفراقی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا۔ قالت، عائشہ فرماتی ہیں، ثم قال ان اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی جی، قل لی ازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر وہ دنیا کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہیں، چاہتی ہیں، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کی، فتعالین، تو وہ آئیں، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، تو میں ان کو تو ان کو کہو تم آؤ، اور تو تمہیں امتعکن، تو میں تمہیں، متاع کہتے ہیں سامان کو، تو میں تمہیں سامان دوں گا، وہ اسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں آرام پہنچاؤں گا بہترین طریقے سے، اور وہ یہ کہ تمہیں، یعنی تمہیں سامان وغیرہ دے کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ان کنتن تردن اللہ و رسولہ، اور اگر تم دنیا، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اور بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے تم نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قلت، میں نے کہا، فی ای ھذا استعمر ابویہ، میں کس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ فإنی ارید اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ قالت، پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں، ثم فعل ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ باقی ازواج نے بھی ایسے ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا تھا۔ استعمار کہتے ہیں مشورہ کرنا۔ تو اس سے پہلی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلا کا ذکر ہوا تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے جدا ہو کر اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے تھے۔
کیونکہ انہوں نے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے رقم تھی ہی نہیں کہ آپ ازواج کا خرچہ بڑھا دیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا۔ یا تو اسی حال میں راضی رہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکھیں، یا پھر اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو طلاق لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو اختیار دیا، تو سب نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام ازواج مطہرات کو ان کی شایان شان مرتبے عطا فرمائیں۔ پوری امت کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم، وہ حکمت، وہ دانائی اور وہ تقوی نصیب کیا تھا جو بعد کے لوگوں میں کسی میں نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو سنتے ہی کہہ دیا، اللہ کے رسول اس بارے میں کوئی مشورے کی ضرورت ہے، یہ تو بات طے ہے کہ میں نے آپ کو اختیار کر لیا ہے۔ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عائشہ کو والدین کے مشورے کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ابھی نو عمر کی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جلدی سے کوئی فیصلہ کر لیں، تو اس سے پہلے کہ اپنے والدین سے جو تدبر والے ہیں ان سے مشورہ کر لیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا اپنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستأذننا اذا کان فی یوم المرأۃ منا بعد ما نزلت ترضی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی سے اجازت لیتے تھے جب ہم میں سے کسی عورت کا دن ہوتا تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی ترضی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، تو اس سے ان سے تو معاذہ نے کہا کہ قالت لہا معاذہ فما کنت تقولین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اجازت طلب کرتے تھے تو تم کیا کہتی تھی؟ تو قالت حضرت عائشہ فرماتی کنت اقول، میں کہتی تھی ان کان ذاک الی لم اوصر احدا علی نفسی، اگر یہ معاملہ میرے سپرد ہوتا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دیتی۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح ترین قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی باری کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری لازم تھی، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری یعنی ازواج کے درمیان باری ساقط ہو گئی، وجوب ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ جن کے پاس رہنا چاہیں اس پر رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مردوں پر فضیلت اور برتری واضح ہو جائے، کہ جیسے باقی مردوں پر برابری واجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مردوں سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باری کے پابند نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اجازت لیتے تھے تاکہ کسی کا دل غم زدہ نہ ہو اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گی، یعنی اپنی باری میں کسی اور کے پاس جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تھا، نہ یہ کہ وجوب کی وجہ سے تھا۔ اگر یہ بھی وہی روایت ہے، الحسن بن عیسیٰ اخبرنا المبارک، وہی روایت ہے۔ قالت عائشۃ قد خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نعدہ طلاقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم اسے طلاق شمار نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم اگر جدا ہونا چاہتی ہو تو جدا ہو جاؤ، تو یہ اختیار دینا طلاق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہیں اختیار ہے، اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو طلاق لے لو، تو اگر وہ اختیار نہ کرے تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ ان مسروق قال لا ما ابالی خیرت امراتی واحدۃ او منہ او مئۃ او الفا بعد ان تختارنی۔ مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو ہم نے جب آپ ہی کو پسند کیا اور ہم نے آپ علیہ السلام کو ہی پسند کیا، تو جب آپ ماں ابالی، مجھے اس بات کا کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ماں ابالی خیرت امراتی، جب میری بیوی نے مجھے اختیار کر لیا کہ میں اس کو ایک دفعہ اختیار دوں، او میتن
یہ لفظ میاں ہے، 100 مرتبہ او الفن یا 1000 مرتبہ میں اختیار دوں، بعد ان تختارانی، بعد اس کے کہ اس نے مجھے اختیار کر لیا ہے۔ وَلَقَدْ سَأَلْتُ، تحقیق میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، فقالت قد خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، افقان طلاقاً، کیا یہ طلاق تھی؟ تو یہ طلاق نہیں تھی۔ تو حضرت مسروق کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، تو جب یہ طلاق نہیں شمار ہوئی، تو اب اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی اختیار دے دے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرنا نساء فلم یکن طلاقا، یہ طلاق نہیں تھی، فاخترناہ فلم یعد طلاقا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس کو طلاق شمار نہیں کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، فلم یعددھا علینا شیئا، اور ہم اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، یعنی طلاق شمار نہیں کرتے تھے۔ عن جابر بن عبداللہ قال دخل ابو بکر یستاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یستاذن کا معنی ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے پاس اجازت طلب کی، فوجد الناس جلوسا ببابہ، تو آپ علیہ السلام کے دروازے پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لم یؤذن لأحد منہم، تو آپ علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دی، وقال اذن لأبی بکر، تو راوی کہتے ہیں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی، فدخل، آپ اندر تشریف لے گئے، ثم اقبل عمر، پھر حضرت عمر آئے، فاستاذن فاذن له، ان کو بھی اجازت دے دی، فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، ان حضرات نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وحولہ نساءہ، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، واجمن ساکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے تھے۔ تو آپ کے ارد گرد واجمن کا معنی ہوتا ہے پریشان، اور ساکتن کا معنی خاموش، فقال لاقولن شیئا ازحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا میں کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں، فقال یا رسول اللہ لو رأیت بنت خارجہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے خارجہ کی بیٹی کو دیکھا ہے، جو کہ ان کی بیوی تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی کے متعلق کہا، آپ نے خارجہ کی بیٹی، سالتنی نفقہ، وہ مجھ سے نفقے کا مطالبہ کرتی ہے، فقمت الیہا فوجأت عنقہا، تو اس نے مجھ سے نفقہ مانگا تو میں نے اس کا گلا دبانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ہن حولی کما ترا، تو پھر اس کے بعد فرمایا، جب آپ علیہ السلام مسکرائے تو فرمایا یہ میرے ارد گرد ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تمہاری بیوی نے مطالبہ کیا تو تم اس کا گلا دبانے کے لیے اٹھ رہے، تو یہ تو عورتیں مجھ سے بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں نفقے کے اضافے کا، تو یہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہن حولی کما ترا یسألننی النفقہ فقام ابو بکر الی عائشہ یجأنکہا، تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے حضرت عائشہ کا گلا دبانے کے لیے، فقام عمر الی حفصہ، اور حضرت عمر حضرت حفصہ کی طرف کھڑے ہوئے، یجأنکہا، ان دونوں کا گلا دبانے کے لیے، کلا ہوا یقولو تسألن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ دونوں حضرات کھڑے ہوئے تو یہ دونوں ان سے کہہ رہے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے تھے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کیوں کیا ہے، کلاہما تقول، یہ دونوں حضرات ان سے کہہ رہے تسألن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عندہ، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، فقلنا، تو ان دونوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا لیس عندہ، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگیں گی جو آپ علیہ السلام کے پاس نہ ہو، ثم اعتزلہن شہرا او تسعۃ وعشرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے 1 مہینہ تک یا 29 دن تک، ثم نزلت علیہ ہذہ الآیہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک حتی بلغ للمحصنات منکن اجرا عظیما، سورہ احزاب کی 28 اور 29 آیت۔ قال، راوی فرماتے ہیں فبدأ ابی عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کی ابتدا کی، فقال یا عائشہ انی اريد ان اعرض علیک امرا احب اللہ تعجلی فی، صرف یہ فرق احب کا فرق ہے، باقی وہی روایت ہے جو اوپر گزری ہے
کہ میری یہ چاہت ہے کہ تو جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ تو اپنے والدین سے مشورہ کر لے۔ قالت ما ہوا یا رسول اللہ فطلع علیہ الآیہ، تو قال افیکا یا رسول اللہ استشیر ابویہ، اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بل اختار اللہ و رسولہ و دار الآخرہ و اسألک اللہ تخبر امراۃ من نسائک بالذی قلت، تو وہ اسألک، اور میں آپ سے اس بات کا سوال کرتی ہوں کہ اللہ تخبر، آپ نہ بتائیے گا، امراۃن کسی دوسری بیوی کو، من نسائی کا جو آپ کی دوسری بیوی ہیں، بالذی قلت جو میں نے آپ کو کہا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نے آپ کو اختیار کیا تو وہ مجھے دیکھا دیکھی وہ بھی اختیار کر لیں آپ کو۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول میں نے جو آپ سے بات کی نا یہ آپ نے دوسری بیویوں کو نہیں بتانی۔ قال اللہ تسألنی امراۃ منہن الا اخبرتها، آپ نے فرمایا مجھ سے جو بھی میری بیوی اس بارے میں پوچھے گی تو میں اس کو بتاؤں گا۔ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مشکلات پیدا کرنے والا اور سختی کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، وہ میسراً اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے تو ذہن میں یہ تھا کہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ہے تو باقی بیویاں بھی کر لیں گی۔ باب فی الایلاء و اعتزال النساء و تخیرہن و قولہ تعالی و ان تظاہر علیہن۔ حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن خطاب قال لما اعتزل نبی اللہ نساءہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سے جدا ہوئے، اعتزال کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا۔ قال دخلت المسجد فاذا الناس ينكثون بالحصى، ابھی کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جب مسجد میں آیا تو لوگ کنکریوں کے ساتھ، ینکثون کا معنی ہوتا ہے ان کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کنکریوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ پلٹ رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے تھے کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ، اور یہ بات حجاب پردہ نازل ہونے سے پہلے کی تھی۔ فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں قلت لأعلمن ذلك اليوم، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آج ضرور بضرور ایسے ان کے حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ قال فدخلت على عائشہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں عائشہ کے پاس گیا، اس وقت پردہ نازل نہیں ہوتا۔ فقلت یا بنت ابی بکر، میں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، اقد بلغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس معاملے کا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی؟ قالت مالی و مالک یا ابن خطاب، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اے عمر میرا اور تیری کیا بات ہے؟ ابن خطاب، مجھے تجھ سے اور تجھ کو مجھ سے کیا کام؟ علیکا بی علیکا بعیبتک، علیکا بعیبتک، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کیا ہے، تم پر اپنی گٹھڑی کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ عیبہ کا معنی ہوتا ہے گٹھڑی کو کہتے ہیں جو سر پہ باندھی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کے متعلق پوچھو، میرے ساتھ آپ کو کیا لگے، مجھ سے تو میرے والد پوچھیں گے۔ تو عیبہ کا معنی ہوتا ہے گٹھڑی، تو مجھ سے تو جو میرے والد پوچھیں گے، میرا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا۔ قالت فدخلت علی حفصہ بنت عمر، پھر کہتے ہیں میں حفصہ بنت عمر یعنی اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ قلت لہا یا حفصہ اقد بلغ من شانک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے؟ واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک، اللہ کی قسم میں اس بات کو جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت نہیں کرتے، اور اگر میں نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے طلاق دے چکے ہوتے۔ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک ولولا انا لطلقتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت اشد البکاء، تو یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو اس پر وہ حضرت حفصہ رونے لگ پڑیں اور بہت زیادہ روئیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یعنی میں نے ان سے پوچھا، قلت لہا، میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت ہوا فی خزانتہ فی المشربہ، تو آگے سے حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ وہ بالا خانہ میں ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالا خانہ تھا، یعنی اپنے گودام خزانہ گودام کو کہتے ہیں جہاں غنیمت کا مال وغیرہ رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام وہاں ہیں۔ فدخلت فاذا انا برباح غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا علی اسقفۃ المشربہ، تو میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رباح نام، غلام یہ آپ علیہ السلام کے غلام کا نام تھا رباح، وہ دروازے پر قائدا علی اسقفۃ المشربہ، تو اس بالا خانے کی چوکھٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مدل رجلیہ علی نکیر من خشب، اور وہ اس لکڑی پر سے چڑھتے تھے، یعنی وہ جو کھجور کی لکڑی سی بنی ہوئی تھی، دروازے کے جو بالا خانے کے اوپر لکڑی تھی، کھدی ہوئی لکڑی تھی، اس پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا، یعنی جو دروازے کی جو دہلیز تھی اس پر بیٹھا تھا۔ وہ جزء یرکا، جزا کہتے ہیں شتیر کو، یعنی ایک لمبا کی لکڑی تھی، یرکا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینحدر، یرکا کا معنی تھا اوپر چڑھنا، ینحدر کا معنی تھا نیچے اترنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتے تھے اور اسی لکڑی کے اوپر پاؤں رکھ کے نیچے اترتے تھے۔ فنادیت یا رباح، میں نے بلایا اے رباح، استاذن لی عندک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ فنظر رباح الی غرفۃ ثم نظر الی، تو رباح نے پہلے اندر دیکھا بالا خانہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر مجھے دیکھا، فلم یقل شیئا، اور کچھ بھی نہ کہا، بولا نہیں۔ ثم قلت، تو پھر میں نے کہا یا رباح استاذن لی عندک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اجازت طلب کرو۔ فنظر رباح الی الغرفۃ ثم نظر الی فلم یقل شیئا ثم رفعت صوتی فقلت یا رباح استأذن لی عندک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظن انی جئت من اجل حفصۃ، تو کہتے ہیں میں نے اونچی آواز سے کہا اے رباح میرے لیے آپ علیہ السلام سے اجازت، اندر آنے کی اجازت طلب کرو، میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں حفصہ کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں، یہ حفصہ کی وجہ سے آیا ہوں۔ واللہ لئن امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضرب عنقها لاضربن عنقها، اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے دیں کہ میں اس کی گردن اتار دوں تو میں ضرور اس کی گردن اتار دوں گا۔ ورفعت صوتی، اور میں نے یہ بات اونچی آواز سے کہی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ میں حفصہ کے معاملے میں نہیں آیا ہوں۔ فاوما الی ان ارکا، تو مجھے اس نے اشارہ کیا جب میں نے اونچی آواز سے بات کی تو اس نے اشارہ کیا کہ میں اوپر آ جاؤں، یہ رکا یرکے کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، ان ارکا، فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، وہو مستجن علی الحصی، مستجن کا معنی ہوتا ہے لیٹے ہوئے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، فجلست، میں پاس بیٹھ گیا، فادنا علیہ ازارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سا ایک یعنی چادر لیے ہوئے تھے، اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھے، ولیس علیہ غیرہ، اور اس چادر کے علاوہ آپ علیہ السلام کے اوپر کوئی جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ فاذا الحصیر قد اثر فی جنبہ، اور اس چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تھے۔ فنظرت ببصری فی خزانۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ کے اندر، یعنی جہاں آپ علیہ السلام اپنے ازواج کے لیے یعنی کھانے کا نظام وغیرہ رکھتے تھے، اس میں دیکھا۔ فاذا انا بقبضۃ من شعیر، تو میں نے وہاں دیکھا ایک مٹھی جو تھے، نا وسا، وہ سا کے قریب تھے، ومثلها قرضا فی ناحیۃ الغرفۃ، اور کمرے کے ایک کنارے پر یعنی ایک کونے میں ایک کچا چمڑا بغیر دباغت کے پڑا ہوا تھا۔ فاذا افیق معلق، اور وہ لٹکا ہوا تھا، تو میری آنکھوں کا ابتدرت عینیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قال ما یبکی کا یا ابن خطاب، اے ابن خطاب تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ما لی لا ابکی، مجھے کیا ہوا کہ میں نہ روں؟ وہذا الحصیر قد اثر فی جنبک، یہ چٹائی جس کے نشان آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں، وہذہ خزانتک لا اری فیہا، اور یہ آپ کا خزانہ ہے جس میں مجھے نظر نہیں آ رہا، الا ما ارا، مگر وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہ یہ کہ جو سامان آپ کا ہے میرے سامنے ہی ہے۔ وذاک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار،
اور وہ کیسر اور کسرا کے لوگ جو ہیں پھلوں اور نہروں کے اندر ہیں، وَأَنْتَ رسول اللہ وَصِفْوَتُهُ وَهَٰذِهِ خِزَانَتُهُ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے منتخب کردہ رسول ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے اتنے برگزیدہ نبی ہیں، بندے ہیں، اور آپ کا خزانہ یہ ہے، یعنی خالی ہے۔ تو فقال، آپ نے فرمایا، یا ابن الخطاب، الا ترضى ان تکون لنا للآخرۃ ولہم الدنیا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں ہو اور ان کے لیے دنیا میں ہے؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ قال ودخلت علیہ حین دخلت وانا ارى فی وجهه الغضب، حضرت عمر کہتے ہیں میں جب داخل ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غصے کے اثرات دیکھے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یشک علیک من شان النساء، یہ ما یشک، آپ کو عورتوں کی یہ باتیں پریشان نہ کریں۔ شک کا یشک کا معنی ہوتا ہے آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ فَإِن كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، اگر آپ ان کو طلاق دے چکے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہیں، وہ ابو بکر اور ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، والمؤمنون معک، اور مومنین آپ کے ساتھ ہیں، وکلما تکلمت، اور میں تھوڑی دیر بات کرتا رہا آپ علیہ السلام سے، یعنی کلمہ کہ میں جب بھی بات کرتا تھا اور جب بھی گفتگو کرتا تھا، وہ احمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا، وہ بکلام الا رجوت ان یکون اللہ یصدق قولی الذی اقول، تو میں اس امید سے بات کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مطلب یہ کہ اصل بات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دی ہے یا نہیں دی۔ تو وہ کہتے تھے کہ مومنین آپ کے ساتھ ہیں، اکثر گفتگو کرتا، اللہ کی تعریف کرتا کہ کسی گفتگو کے ساتھ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی تصدیق کرے گا جو بات میں کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ان یکون اللہ یصدق قولی الذی اقول، اور مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس قول کی تصدیق کریں گے جو میں کہتا ہوں، تو اس پر یہ آیت تخیر نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں تو اللہ رب العزت ان کو بدل دیں گے ان سے بہتر بیویوں کے ساتھ۔ سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 5 اتری، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی تھیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، یہ آیتیں اس وقت اتریں۔ وَكَانَتْ عائشة بنت ابی بکر وحفصة تظاہر علی سائر نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو طلاق دے دیں تو اس کا پروردگار تم کو ان سے بہتر بیویاں دے دے گا، اللہ کی مدد ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، نیک مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں پر زور دیا تھا، حضرت عائشہ نے اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں پر زور دیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، تظاہرہ کا ہونا تھا غالب آنا، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یہ آپ تمام بیویوں کی نسبت آپ پر غالب تھیں۔ فقلت یا رسول اللہ اطلقتہن، کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا تھا، والمسلمون ینکتون بالحصیٰ، مسلمان سر نیچے کیے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، ویقولون، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ فانزل، کیا میں چلا جاؤں، فاخبرہم انک لم تطلقہن، اور ان کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو چلا جا۔ فلم ازل احدث حتی تحسر الغضب عن وجہہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ کم ہو گیا، وحتی کشر فضاحکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے اور مسکرائے۔ وَقَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَغْرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ہنسی کے وقت لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ثم نزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت، پھر آپ علیہ السلام نیچے اترے، میں بھی آیا، فنزلت اتشبث بالجزء ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما یمشی علی الارض ما یمسہ بیدہ، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو میں بھی اترا، اور اس کھجور کی لکڑی کو پکڑتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اترے گویا کہ زمین پر چل رہے ہیں،
اور آپ نے اس لکڑی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں اس لکڑی کے اوپر رکھا اور دوسرا پاؤں سیدھا زمین پہ رکھا، یعنی آپ علیہ السلام کو نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، جبکہ مجھے اترنے کے لیے میں نے لکڑی کا اور کسی اور چیز کا سہارا لیا۔ تو فقلت یا رسول اللہ انما كنت في الغرفة 29، اے اللہ کے رسول آپ اس کمرے میں 29 دن رہے ہیں، یعنی تقریباً کبھی 29 دن رہے ہیں۔ قال ان الشهر يكون 29، تو کیوں کبھی کبھار مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ فقمت على باب المسجد، میں مسجد کے دروازے پر گیا، فنادیت بأعلى الصوت، بأعلى الصوت، میں نے اونچی آواز سے لوگوں کو پکارا۔ لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ ونزلت هذه الآیہ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، سورہ نساء کی 83 نمبر آیت۔ فكنت انا استنبط ذلك الامر وانزل اللہ تعالی عز وجل آیت التخییر۔ تو میں مسجد کے دروازے پر جب آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب ان کے پاس کوئی خبر چین کی یا خوف کی آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اہل امر کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ جان لیتے کہ ان لوگوں کو جو ان میں سے استنباط کرنے والے ہیں ان میں سے کیا اس حقیقت کو چن لیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے آیت تخیر نازل کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کو پکی بات معلوم نہیں ہوئی تھی باقی صحابہ کو، تو ایک فیصلہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو اگلی یہ روایت جو ہے تفصیلی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو کے ان کے مطالبے کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے جانا اور پھر آپ علیہ السلام کا واپس آنا، یہ اس کے بارے میں اب یہ ساری حدیث مبارکہ وہی ہیں۔ مکثت سنۃ وانا اريد ان اسال عمر بن خطاب عن آیۃ، راوی کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 سال رہا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھوں، فما استطيع ان اسال ہیبۃ له، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ 2 عورتیں یعنی کون سی تھیں؟ حتیٰ خرج حاجا فخرجت معه، ایک دن آپ حج کے ارادے سے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ فلما راجع، جب واپس لوٹ رہے تھے، کنا ببعض الطریق، ہم راستے میں تھے، عدل الی العراق لحاجۃ له، تو آپ ایک درختوں کے جھنڈ کی طرف قضاء حاجت کے لیے گئے۔ فوقفت له، میں کھڑا ہو گیا، حتیٰ فرغ، جب واپس وہ تشریف لائے۔ ثم سرت معه، پھر میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ فقلت یا امیر المومنین من اللتان تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ، وہ 2 عورتیں کون سی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ازواج میں سے غالب تھیں؟ فرمایا تلک حفصہ و عائشہ، وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھیں۔ قال قلت له واللہ ان كنت لا اريد ان اسألک عن هذه السنۃ، تو انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں 1 سال سے آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، فما استطيع ہیبۃ لک، میں لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا۔ قال فلا تفعل، تو حضرت عمر نے کہا ایسا نہ کیا کرو۔ ما ظننت ان عند من علم فسلنی عنہ، جو مجھے معلوم ہوگا تو وہ میں تمہیں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھا کرو۔ ان کنت اعلمہ اخبرتک، اگر مجھے پتا ہوگا تو میں تمہیں بتا دیا کروں گا۔ قال عمر واللہ ان کن فی الجاہلیۃ ما نعد للنساء امرا، ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حتی انزل اللہ تعالیٰ فیہن ما انزل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وہ حکم نازل کیے جو کیے۔ وقسم لہن ما قسم، اور وہ جو تقسیم کیا جو ان کے لیے کیا۔ قال بینما انا فی امر آتمر اذا قالت لی امراتی لو صنعت کذا و کذا قلت لها، یہاں تک کہ میں اب اپنی بیوی سے کوئی مشورہ کرتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے کہ اگر تو ایسے ایسے کر لے، تو پھر میں نے اس کو کہا ما لکی انت و ما لی ہا ہونا ولیما ہا ہونا ما تکلفکی فی امری اریدہ، تو ما لکی انت و ما ہا ہونا، یعنی مطلب یہ تھا کہ جو اب میں مشورہ کر رہا ہوں تو میری بیوی نے تجھے اگر اس طرح کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تجھے میرے کام سے کیا غرض، میں یہاں کہاں، یعنی میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں تجھ پر اس کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی میں تجھ سے جو کام کرنا چاہتا ہوں تجھ سے ما تکلفک فی امر اریدہ۔ فقالت لی عجبا لک، یہ عجیب بات ہے، یعنی تم تو ہم سے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ یا ابن خطاب ما تريد ان تراجع انت
وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یظل یومہ غضبان۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو، تعجب ہے اس پر، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی جواب دیا جائے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اس کی بیوی بولے، آپ تو نہیں چاہتے، لیکن آپ کی بیٹی حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ وقال عمر آخذ ردائی، تو آپ نے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی چادر پکڑی، ثم اخرج مکانی حتی ادخل علی حفصہ، یہاں تک کہ میں حفصہ کے مکان میں آیا، فقلت لها، تو میں نے اس کو کہا یا بنیۃ انک لا تراجعینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجع یراجعک، کا معنی ہوتا ہے آگے سے جواب دینا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ایک دن غصہ ہو گئے۔ فقالت حفصہ واللہ انا لا نراجعہ، حضرت حفصہ کہتی ہیں بے شک ہم آپ علیہ السلام کو جواب دیتی تھی۔ فقلت تعلمین انی احذرک عقوبۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ تو جانتی نہیں کہ میں تجھے اللہ کے رسول، اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے تجھے ڈراتا ہوں، میری بیٹی، لا تغرنک ہذہ التی قد اعجبھا حسنھا، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے، یعنی حضرت حفصہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہے تھے کہ تجھے ان کی بیویاں جو دوسری بیویاں ہیں اور ان کا بیوی کا حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دھوکے میں نہ ڈالے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس دھوکے میں آ جاؤ کہ مجھے بہت محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ تم یعنی اس محبت کے الزام میں آ کے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کر دینا۔ ثم خرجت حتی ادخل علی ام سلمہ، پھر میں وہاں سے نکلا، پھر ام سلمہ کے پاس آیا، لقرابتی منہا، میری ان سے رشتہ داری تھی، فکلمتھا، میں نے ان سے بات کی، فقالت لی ام سلمہ عجبا لک یا ابن الخطاب قد دخلت فی کل شیء، تو ہر معاملے میں ہی بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی بیویوں کا معاملہ تھا، تم اس میں بیچ میں کیوں آ گئے ہو؟ حتیٰ تبتغی ان تدخل بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ازواجی، یہاں تک کہ اب تم اللہ کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ قال فاخذتنی اخذا کسرتنی عن بعض ما كنت اجد فخرجت من عنده، تو آگے جو انہوں نے تو ان کو ڈانٹ دیا، کیونکہ اگرچہ ان کی بیٹی تھی لیکن ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا وہ تو میاں بیوی کا سا معاملہ تھا، تو اور اس معاملے میں محبت میں کچھ ناز نخرے بھی برداشت کیے جاتے ہیں، تو اس پر ان کو ام سلمہ نے ڈانٹ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم عجیب کام کرتے ہو، تم اپنے میاں بیوی کے معاملات میں بھی آنا شروع ہو گئے ہو، تو اس پر انہوں نے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، تو مجھے اس غم نے اس نصیحت سے بھی روک دیا جو میں انہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی ابھی واپس آ کے کوئی ارادہ ہوگا کہ میں واپس آ کے بات کروں گا، لیکن ان غم کی وجہ سے وہ واپس ان سے بات نہیں کر سکے، جو انہوں نے کسرتنی عن بعض ما كنت اجد، جو میں نے سوچا تھا وہ میرا حصہ توڑ دیا، کسرہ کا معنی توڑ دینا، میری ہمت توڑ دی، فخرجت من عندها، تو میں حضرت ام سلمہ سے واپس آ گیا۔ وکان علی صاحب من الانصار، میرے ایک دوست تھے انصار میں سے، اذا غبت اتانی بالغیب، جب میں کہیں غائب ہوتا یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جاتا تو وہ مجھے خیر کی خبر دیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ مجھے بتایا کرتے تھے۔ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَيْرِ، جب وہ غائب ہوتے تھے تو میں ان کو خیر کی خبر بتایا کرتا۔ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَفَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، لیکن ان دنوں میں غسان کے بادشاہ کی طرف سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَسِيرَ إِلَيْنَا، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان کی طرف نکلنے کا ارادہ ہے، أَن يَسِيرَ إِلَيْنَا، کہ آپ ہماری طرف تشریف لائیں گے، قَدْ امْتَلَأَتْ صَدُورُنَا مِنْهُ، تو یعنی اس بات کی جب یہ خوف محسوس تھا کہ ہونے والا ہے، تو ہمیں یہ بھی ذکر کیا کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف چلنے والا ہے، یعنی جو غسان کا بادشاہ ہے وہ ہماری طرف چلے گا، تو تاکہ ہمارے سینے اس کے خوف سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ فَأَتَى صَاحِبِيَّ الْأَنصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، تو اسی دوران ہی ایک میرے جو انصاری دوست تھا اس نے دروازہ دستک دیا، قال افتح افتح، اس نے کہا دروازہ کھولا دروازہ کھولا، فقلت جاء الغسانی، میں نے کہا کیا غسانی آ گئے ہیں؟ فقال اشد من ذلك، اس سے بھی معاملہ بڑا سخت ہے، اعتذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کر لیا۔ فقلت رغم انف حفصہ و عائشہ، حضرت حفصہ اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔ ثم آخذ ثوبی، پھر انہوں نے میرا کپڑا پکڑ لیا۔ فاخرج حتی جئت، پھر میں نکلا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں آیا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشربۃ لہ یرتقی الیہ بعجلۃ، تو اچانک میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالغ خانہ پہ جو تشریف لے گئے تھے وہاں پر تھے۔ تو یرتقی الیہ بعجلہ، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بالغ خانہ میں تشریف فرما تھے تو ایک کھجور کی لکڑی کے ذریعے اس پر چڑھتے تھے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ غلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من راس الدرجہ، جو راس کہتے ہیں اوپر بالائی حصہ، درجہ کہتے ہیں سیڑھی کا جو سب سے اوپر والا حصہ تھا، وہاں پر ایک کالے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا تھا۔ فقلت یا ھذا عمر، تو میں نے کہا یہ عمر ہے، یعنی اپنے بارے میں بتایا۔ عمر آیا فاذن لی، میری آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کرو۔ فقال عمر فقصصت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث، یہ پھر میں اس متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ بیان کیا۔ جب میں ام سلمہ کی، یعنی وہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا اور پھر ام سلمہ کے پاس گیا۔ فلما بلغت حدیث ام سلمہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حضرت ام سلمہ کی بات آپ علیہ السلام کو بتائی تو آپ علیہ السلام مسکرائے۔ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ حَسِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تھے اور آپ کی چٹائی اور اس کے آپ علیہ السلام کے جسم پر کوئی اور کپڑا نہیں تھے۔ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ، اور آپ کے سر کے نیچے تکیہ تھا۔ من عدم حشویہ، لیف حشو کہتے ہیں جو کھجور کی چھال وغیرہ کے ذریعے سے اس کا بھراؤ تھا، یہ کھجور کی چھال نرم سی ہوتی ہے، اس کے تکیے بنا کرتے تھے۔ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَزًا مَزْبُورًا، اور آپ کے پاؤں کی طرف ایک بغیر دباغت دیا ہوا چمڑا تھا، کھال تھی۔ عِنْدَ رَأْسِهِ اُحُبًا مُعَلَّقَةً، اور آپ کے سر کی طرف ایک اور دوسرا یہ کہ پاؤں کی جانب ایک چمڑا تھا جس کو رنگا ہوا تھا پتوں وغیرہ کے ذریعے، اور دوسرا سر کی طرف ایک چمڑا لٹکا ہوا تھا، کچا چمڑا، یعنی اس کو دباغت نہیں دی ہوئی تھی۔ فرأیت اثر الحصیر فی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، یعنی دائیں یا بائیں کروٹ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ فبکیت، تو مجھے رونا آ گیا۔ قال فما یبکیک یا عمر، تجھے کس چیز نے رلایا ہے یا رسول اللہ؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، ان کسریٰ و قیصر فیما ہما فیہ، وہ اس کے اندر ہیں جس کے اندر ہیں۔ وانت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون لہم الدنیا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور تیرے لیے آخرت میں ہو۔ یہ ساری حدیث فی شان المرأتین فی حفصۃ و ام سلمہ، یہ وہی روایت ہے جو ابھی پڑھی ہے، یہ بھی وہی روایت ہے عن المرأتین اللتین تظاہرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی وہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لم ازل حریصاً، میں مستقل طور پہ حریص تھا کہ میں اس آیت کے بارے میں پوچھ لوں، ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، تو وہی روایت ہے کنہ ببعض الطریق عدل عمر و عدلت معہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرف پھر گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ فتبرز، کا معنی ہوتا ہے قضائے حاجت کے لیے جانا۔ ثم اتانی، پھر میرے پاس آئے۔ فسبقت علی یدیہ، میں نے آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا۔ فقلت یا امیر المومنین، میں نے کہا اے امیر المومنین، من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتان قال اللہ عز وجل ان تتوبا، اس سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں۔ تو تراجی انہیں کا معنی ہوتا ہے غالب آنا، جواب دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بولنے نہیں دیا، تو اس پر حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ تم تو نہیں چاہتے کہ تمہارے سامنے کوئی بولے، لیکن تمہاری بیٹی تو اللہ کے رسول کے سامنے بولتی ہیں۔ یہی فانطلقت حفصۃ، میں پھر حضرت حفصہ کے پاس گیا۔ افتأمن احداکن ان یغضب اللہ علیہ، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات پہ مطمئن ہے کہ اللہ کا رسول اس پر راضی ہو جائے، ناراض ہو؟ یعنی تمہیں اس کس کا اطمینان ہے، تم کیوں اللہ کے رسول کے سامنے جواب دیتی ہو؟ تو آتی ہی بمثل ذالک کننا نتحدث ان غسانا تنعل الخیل لتغزونا، ہمیں یہ بات پہنچی تھی کہ غسانی لوگ ہماری طرف اپنے گھوڑوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ان علیہ کا معنی ہوتا ہے گھوڑے تیار کرنے تھے، لتغزونا تاکہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے۔ فنزل صاحبی، پھر اسی دوران میرا ساتھی آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا غسانی آ گئے ہیں؟ اس پر یہ آپ نے فرمایا مشروبہ کہتے ہیں بالا خانے کو، ابھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔
فیضا و متقین علی رمل الحصیر، آپ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھا ہوا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر ہے، قلت اتلق تک کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو طلاق دے دیا یا رسول اللہ النساء کا؟ رفع راسہ الیہ، آپ علیہ السلام نے میری طرف سر اٹھایا، فرمایا نہیں۔ قلت اللہ اکبر لو رأیتنا یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اے اللہ کے رسول، کننا معشر قریش، ہم قریش کے لوگ ہیں، قومن ایسی لوگ ہیں، نغلب النساء عورتوں پر غالب ہوتے تھے، فلما قدمنا المدینہ تھا، جب ہم مدینہ آئے، وجدنا قومن، ہم نے ایسی قوم پائی ہے، تغلبہم نساء، کہ اس قوم پر عورتیں غالب آئی ہوئی ہیں، فتفق نساؤنا، تو لہٰذا ہماری عورتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، یتعلمن من نسائہم، ان عورتوں سے سیکھ کر، یعنی یتعلمن من نسائہم، یعنی ان عورتوں سے انہوں نے بھی سیکھ لیا آگے سے خاندوں کو جواب دینا۔ فتغضبت علی امراتی، یومن، ایک دن میں اپنی بیوی پہ غصہ ہوا، فاذا ہی تراجعنی، تو اس نے مجھے آگے سے جواب دینا شروع کر دیا، فانکرت ان تراجعنی، تو مجھے اس کا جواب دینا بڑا عجیب محسوس ہوا، فقال، تو اس نے مجھے کہا، ما تنکر ان اراجع، تجھے یہ بات بڑی عجیب محسوس ہو رہی ہے میرا تجھ کو جواب دینا؟ فواللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یراجعنہ، لا یراجعنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کو جواب دیتی ہیں، وتہجرہ احداہن اليوم الی اللیل، وتہجرہ، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دن سے لے کر رات تک ان سے جدائی اختیار رکھی، چھوڑ دیا، فقلت قد خاب من فعل ذلك منہن وخسر، تو فرمایا وہ تو خواب ہوا جس نے ایسا کیا، وہ تو خسارے میں چلا گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ افتأمن احداہن ان یغضب اللہ علیہا لغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا ہی قد ہلکت، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پر غصہ نہیں ہوں گے، اور تم کس چیز کا اطمینان ہے؟ جب اگر کسی کے ساتھ اللہ کے رسول ناراض ہوں گے تو وہ تو ہلاک ہو جائے گی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ بات آپ علیہ السلام کو سنائی تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے، مسکرائے۔ فدخلت علی حفصہ، پھر وہ حضرت حفصہ والی بات بھی سنائی آپ کے پاس۔ فتبسم اخری، پھر آپ علیہ السلام دوبارہ ہنسے، فقلت استحسن، قلت کا میں نے دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مانوس ہو جائیں، پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، نعم جلست فرفعت راسی الی البیت، پھر آپ علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر کی طرف سر کی طرف بڑھے، واللہ ما رأیت فی شیئا یرد البصر الا اہبا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے وہاں دیکھا کہ صرف اہب کہتے ہیں بغیر دباغت دیے چمڑے کو، پھر وہاں صرف چمڑا تھا، 3 چمڑے تھے۔ میں نے کہا ادعو اللہ یا رسول اللہ ان یوسع علی امتی کا، اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں آپ کی امت پر وسعت ہو جائے، فقد وسع علی فارس و روم وهم لا یعبدون اللہ، حالانکہ فارس اور روم والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا افی شک انت یا ابن خطاب، اے ابن خطاب تو ابھی تک شک میں ہے، اولئک قوم اجلت لہم، وہ ایسی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا، طیبات ہم، پاکیزہ چیزیں، فی دنیا، فی حیات دنیا، دنیا میں، اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں۔ قلت استغفر لی یا رسول اللہ، اللہ میرے لیے استغفار کریں، وکانا اقسم اللہ یدخل علیہن شہرا، آپ نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 1 مہینہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، من شدت موجدتہن علیہن، ان سختی سے مطالبے کی وجہ سے، حتیٰ عاتب اللہ عز و جل، یہاں تک کہ اللہ رب العزت بھی ان سے ناراض ہوئے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد اترے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کرایا اللہ کے رسول ابھی تو 29 دن ہوئے، تو آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی کبھار مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو مہینہ تھا چاند کا کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو اس قسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اگلی بھی روایت یہ قال زوری اخبرنی عروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک اقسمت اللہ تدخل، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو قسم اٹھائی تھی 1 مہینے تک نہیں اتریں گے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا انک دخلت من 29 اعدہن، میں نے ان کو گنا تھا 29 دن ہو گئے، وان الشہر 29، اور یہ مہینہ 29 کا ہے۔ ثم قال یا عائشہ انی ذاکر لک امر فلا علیک اللہ تاجلی فیہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیار کی آیات اتری تھی، تو پھر وہ ساری بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا۔ باب المطلقۃ ثلاث لا نفقۃ لها ولا سکن، یہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ مطلقہ جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں اس کے لیے نہ تو کوئی نفقہ ہے اور نہ سکنا ہے۔ تو یہ عزیز طالبات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے، تو یہاں تک کا سبق اچھی طرح یاد کر لیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔